السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری علمی بیٹھک کا موضوع ہے کہ برکت کسے کہتے ہیں، اس کی حضرت وضاحت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکت کے کئی معنی ہیں، ان میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ کسی چیز میں بڑھوتری، اضافہ ہو جانا، یعنی تھوڑی چیز ہے لیکن اس میں اضافہ اس طرح ہو گیا کہ تھوڑی سی چیز کو کئی آدمیوں نے کھا لیا۔ بسا اوقات برکت انسان کی عمر میں ہو جاتی ہے کہ چھوٹی عمر تھی لیکن بہت زیادہ کام کر گیا۔ بسا اوقات برکت انسان کے وقت میں ہوتی ہے کہ انسان تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ کام کر لیتا ہے۔ بسا اوقات برکت انسان کے مال میں ہو جاتی ہے کہ تھوڑے مال سے وہ بہت زیادہ سامان خرید لیتا ہے، ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور بسا اوقات برکتیں اللہ پاک نے بعض جگہوں میں بھی رکھی۔ اور اسلام جو دین ہے، اس میں تو برکت، یہ دین ہی برکت ہے۔ اور اس میں جب ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی سلامتیاں بھی ہوں، رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو بھی برکت ہوتی ہے، اس میں ذکر ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، برکت ہے۔ اللہ پاک نے بیت المقدس کا جو ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کا جو ذکر کیا تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ ہم نے جو سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا مکہ المکرمہ میں، وہ کیا گھر ہے؟ برکت والا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت پیدا کر دے۔ اور حضور علیہ السلام نے مدینے کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اے اللہ میرے مدینے کو برکت والا بنا دے، اسے مکے سے زیادہ برکتیں عطا کر دے۔ تو برکت کسی چیز کا بڑھ جانا ہے تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ اب بسم اللہ پڑھیں گے تو کھانے میں برکت آ جائے گی۔ اسی طریقے سے جب اللہ کا ذکر انسان چھوڑ دیتا ہے نا تو بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کا ذکر شروع کریں گے تو برکتیں آ جائیں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اسی طرح انسان جب گناہ کرتا ہے تو بے برکتی آتی ہے، اور جب گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی فرمایا تھا، کیا میری قوم آپ استغفار کریں اپنے پروردگار سے، اللہ تم پر آسمان سے بارشیں نازل کرے گا، اللہ تمہارے مال میں برکتیں نازل کر دے گا، تمہارے اولادوں میں برکتیں ہوں گی، باغات و رزق میں برکتیں ہوں گی۔ تو یہ استغفار، توبہ کرنا، یہ بھی ایک برکت کا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی دوسری جلد میں یہ روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے دیکھا آپ گفتگو فرما رہے ہیں لیکن بڑی کمزور آواز ہے، آہستہ آہستہ بول رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ میں گھر گیا، حضرت انس کی والدہ سے فرمایا کہ بھئی اگر کوئی چیز کھانے کی ہے تو دے دو۔ میں نے حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی ہے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ روٹیاں تھیں جوں کی، وہ اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس کو چھپا کر دی۔ فرمایا یہ صرف حضور کو دے دینا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں مسجد میں گیا تو سرکار صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اب مجھے آپ نے دیکھا تو حالانکہ میں نے روٹیاں چھپا رکھی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ارسلک ابو طلحہ، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کھانا بھیجا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ اللہ پاک اپنے نبی کو اطلاع فرما دیتے، حالات و واقعات کی خبر دے دیتے۔ تو اللہ پاک سے یہ اطلاع پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھئی کھانا لے کر آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا، صحابہ سے کہا اٹھو بھی آؤ چلے۔
اب سب لوگ چلے گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا حضرت اپنے ابو جان سے ملا، ان سے بتایا، انہوں نے میری والدہ سے کہا، انہوں نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہیں، اللہ عالم و رسول، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، جو ذات تشریف لا رہی ہے وہ سراپا برکت اور رحمت ہے۔ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے تو اللہ پاک برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ آپ تشریف لائے، وہ روٹیاں نکال لیں اور آپ نے فرمایا کوئی چیز اور ہے؟ جی یا رسول اللہ گھی ہے، فرمایا ڈالو، اس میں ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 آدمی آ جاؤ۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 آدمی آتے تھے، کھاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ فرمایا 70 او 80، وہ 70 یا 80 آدمی تھے۔ وہ تھوڑی سی روٹیاں جو حضور علیہ السلام نے ٹکڑوں میں تبدیل کی اور حضرت ام سلیم نے ان کے اوپر گھی ڈالا، ان میں حضور علیہ السلام کی دعا کی اتنی برکت ہوئی کہ وہ 70 اور 80 آدمی کھا گئے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ روٹیاں اسی طرح باقی رہ گئیں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے وجود اقدس کی برکات تھی، آپ کی دعاؤں کی برکتیں تھیں جو صحابہ اکرام نے جن کا مشاہدہ کیا۔ اور ہمارے لیے برکت کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، رحمت اور برکتوں کی دعائیں کریں۔ ہمارے لیے برکت کیا ہے کہ ہم اپنے گھر جب داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، یہ بھی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے برکت کیا ہے کہ ہم جب کھانا کھانے بیٹھیں اکیلے اکیلے نہ کھائیں، اجتماعی طور پر سب کٹھے بیٹھ کے کھائیں اور سب بسم اللہ پڑھیں، تو انشاءاللہ جب بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے تو اللہ پاک اس کھانے میں برکت پیدا فرما دے گا۔